جو بہو بیٹا پیدا کر کے دے گی جائیداد اسی کو ملے گی۔ میری ماں نے اعلان کر دیا۔ میری بیوی بھی ماں بننے والی تھی اور بھابھی بھی۔ اللہ نے ہمیں بیٹی سے نوازا۔ مجھے ہسپتال سے بیوی نے کال کی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ میں پردیس میں تھا لیکن جب واپس آیا تو ساری جائیداد میری بیوی کے نام ہو چکی تھی۔ میری بھابھی کی گود میں بیٹی اور میری بیوی کی گود میں بیٹا تھا۔ میں نے فوراً کمرے میں آ کر بیوی سے پوچھا تو اس نے ایسے راز کا انکشاف کیا کہ باہر جاتے ہی میں نے چلانا شروع کر دیا۔ میرا نام افضل ہے اور میرے بھائی کا نام فیصل تھا۔ میرا بھائی مجھ سے صرف 1 سال بڑا تھا لیکن ہمارے درمیان ہمیشہ بہت گہرا تعلق رہا تھا۔ ہم دونوں نے بچپن ایک ساتھ گزارا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہوئے بڑے ہوئے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان محبت اور اعتماد کا رشتہ اور بھی مضبوط ہوتا گیا تھا۔ ہماری بہت بڑی حویلی تھی جہاں ہر طرف خوشحالی نظر آتی تھی۔ ہمارے پاس بہت زیادہ جائیداد تھی، زمینیں تھی، کاروبار تھا اور ہمارا کام صرف شہر تک محدود نہیں تھا۔ ہمارے پاس بہت زیادہ جائیداد تھی، زمینیں تھی، کاروبار تھا اور ہمارا کام صرف شہر تک محدود نہیں تھا بلکہ باہر کے ملکوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ہمارے خاندان کا شمار علاقے کے بڑے خاندانوں میں ہوتا تھا۔ لوگ ہماری عزت کرتے تھے اور ہمارے گھر کو ہمیشہ خوشحال خاندان کے طور پر جانتے تھے۔ فیصل بھائی زیادہ تر گھر اور کاروبار کے معاملات سنبھالتے تھے کیونکہ وہ مجھ سے بڑے تھے اور ذمہ داریوں کو بہت اچھی طرح نبھاتے تھے، جبکہ میں بھی کاروبار کے سلسلے میں باہر جاتا آتا رہتا تھا۔ کبھی کسی ملک کا سفر ہوتا، کبھی دوسرے شہر جانا پڑتا تھا، لیکن ہم دونوں بھائیوں کے درمیان کبھی کوئی دوری نہیں آئی تھی۔ ہماری زندگی میں صرف ایک کمی تھی کہ ہمارے ابا اس دنیا میں نہیں تھے، وہ ہمیں بہت پہلے چھوڑ کر جا چکے تھے، لیکن ہماری امی نے کبھی ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ انہوں نے ماں اور باپ دونوں کا کردار ادا کیا تھا اور اپنی پوری زندگی ہماری پرورش اور تربیت میں لگا دی تھی۔ امی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ ان کے دونوں بیٹوں کی شادیاں ایک ہی دن ہوں تاکہ وہ اپنی آنکھوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے لیے 2 رشتے ایک ساتھ دیکھے تھے۔ میری ہونے والی بیوی کا نام سمرا تھا اور فیصل بھائی کی ہونے والی بیوی کا نام عالیہ تھا۔ دونوں لڑکیاں الگ الگ خاندانوں سے تعلق رکھتی تھی۔ سمرا کا خاندان زیادہ امیر نہیں تھا، وہ ایک سادہ گھرانے سے تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ جو ایک بار دیکھتا تو تعریف کیے بغیر نہ رہتا تھا۔ عالیہ بھی اچھی لڑکی تھی لیکن سمرا کی خوبصورتی سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ میں نے جب پہلی بار سمرا کو دیکھا تو میرے دل میں خوشی پیدا ہوئی کہ مجھے ایک ایسی شریک زندگی ملنے والی ہے جو صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ اس کے انداز میں ایک الگ معصومیت بھی ہے۔ میں اپنی شادی کے خیال سے بہت خوش تھا اور امی بھی بہت خوش تھی کیونکہ ان کا خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ ہماری شادی ایک ہی دن رکھی گئی تھی۔ گھر میں کئی دن پہلے سے تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ ہر طرف رونق تھی، رشتہ دار آ جا رہے تھے، حویلی میں خوشیوں کا ماحول تھا۔ شادی کا دن آیا تو پورا گھر روشنیوں سے جگمگی ایک جیسی ہوئی اور امی نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو۔ میری شادی کی ہر رسم اسی طرح ہوئی جیسے فیصل بھائی کی شادی کی ہوئی تھی۔ امی نے دونوں بہوؤں کو برابر عزت دی، برابر تحفے دی اور برابر خوشیاں دی کیونکہ ان کے دل میں اپنے دونوں بیٹوں کے لیے ایک جیسی محبت تھی۔ ویسے بھی ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ دولت اتنی تھی کہ اگر کوئی چیز خریدنی ہوتی تو سوچنا نہیں پڑتا تھا۔ پیسہ کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں لگتی تھی، اس لیے امی نے جو کچھ دل میں آیا اپنی بہوؤں کے لیے لیا اور پھر دونوں کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کی۔ شادی کے دن جب سمرا دلہن بن کر سامنے آئی تو مجھے لگا کہ میری نظر اس سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ سب سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی، لوگ بھی اس کی تعریف کر رہے تھے اور ہر طرف اس کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ میری زندگی کی شروعات بہت خوبصورت ہوئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میری زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی کیونکہ میرے پاس ایک اچھا گھر تھا، ایک محبت کرنے والا بھائی تھا، ایک ماں تھی جو ہم دونوں کے لیے جیتی تھی۔ میرے پاس ایک اچھا گھر تھا، ایک محبت کرنے والا بھائی تھا، ایک ماں تھی جو ہم دونوں کے لیے جیتی تھی اور ایک ایسی بیوی تھی جسے دیکھ کر دل کو سکون ملتا تھا۔ شادی کے بعد جب گھر میں 2 نئی بہویں آئیں تو حویلی کی رونق اور بھی بڑھ گئی تھی۔ ہر طرف ہنسی مذاق تھا، خوشیوں کی آوازیں تھیں۔ امی اپنے دونوں بیٹوں کو خوش دیکھ کر بہت مطمئن تھیں اور ہم دونوں بھائی بھی یہی چاہتے تھے کہ ہمارا گھر اسی طرح محبت اور اتفاق سے بھرا رہے۔ شادی کو 15-20 دن گزر چکے تھے اور ہم دونوں بھائی اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ ہنی مون سے واپس آ چکے تھے۔ گھر میں پہلے جیسی رونق واپس آ گئی تھی، حویلی میں ہر طرف خوشیوں کا ماحول تھا۔ امی اپنے دونوں بیٹوں کو خوش دیکھ کر بہت مطمئن تھی کیونکہ ان کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی تھی کہ دونوں بیٹوں کے گھر ایک ساتھ بس گئے تھے۔
ایک دن جب ہم سب گھر میں موجود تھے تو امی نے ہمیں ایک ایسی بات بتائی جس نے آنے والے وقت کی بنیاد رکھتی تھی۔ امی نے کہا کہ اب میری دونوں بہوؤں میں سے جو بہو مجھے بیٹا پیدا کر کے دے گی میں اپنی جائیداد کا سب سے بڑا حصہ گی۔ امی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہماری اپنی جائیداد بھی کسی ایک کے نام ہو جائے گی، بلکہ وہ اپنی ملکیت میں سے ایک بڑا حصہ دینے کی بات کر رہی تھی اور دوسری بہو کو اس کے مقابلے میں بہت کم حصہ ملنا تھا۔ ہم سب کو پہلے سے معلوم تھا کہ امی کے دل میں بیٹے کی بہت زیادہ خواہش تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے گھر میں پوتا پیدا ہو، کیونکہ انہوں نے خود بھی 2 بیٹوں کو جنم دیا تھا اور ہماری کوئی بہن نہیں تھی، اس لیے شاید ان کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ ان کا خاندان آگے بھی بیٹوں کے ذریعے بڑھے۔ فیصل بھائی بھی کچھ حد تک ایسی ہی سوچ رکھتے تھے، لیکن میں ان باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ میرے لیے اولاد کا بیٹا یا بیٹی ہونا کبھی فرق نہیں رکھتا تھا۔ میں ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ اولاد صحت مند ہو، خوش رہے، زندگی اچھی ہو، یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ امی کی یہ بات سمرا کے دل پر اتنا گہرا اثر ڈال دے گی، کیونکہ جب ہم اپنے کمرے میں آئے تو میں نے دیکھا کہ سمرا کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں میں پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اب یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کیا مطلب کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ کیا ہوگا؟ بیٹی پیدا ہوگی تو بیٹی ہوگی، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ اولاد تو اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ لیکن سمرا کے ذہن میں صرف امی کی وہ بات چل رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر عالیہ بھابھی کا بیٹا پیدا ہو گیا تو ساری جائیداد ان کو مل جائے گی، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم ان باتوں میں کیوں پڑ گئی ہو؟ امی نے کہہ دیا تو کیا ہوا، ہم اپنی زندگی گزاریں گے، ہمیں جائیداد کی کمی تو نہیں ہے۔ اگر تمہیں وہ حصہ نہ بھی ملا اور ہماری بیٹی پیدا ہوئی تو کیا ہم سڑک پر آ جائیں گے؟ کیا ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہوگا؟ کیا ہمارے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہوگا؟ لیکن سمرا کے دل میں وہ بات بیٹھ چکی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی اور اس نے دوبارہ مجھ سے اس موضوع پر بات نہیں کی، لیکن مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس ایک بات کو اپنے دل میں اتنی گہرائی سے لے چکی ہے۔ کچھ دن گزرے تو ایک دن اس ایک بات کو اپنے دل میں اتنی گہرائی سے لے چکی ہے۔ کچھ دن گزرے تو ایک دن عالیہ بھابھی نے سب کو خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہیں۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، سب بہت خوش ہوئے، کیونکہ نئی بہو کے آنے کے بعد پہلی خوشی کی خبر تھی۔ پھر اس کے صرف 1 ہفتے بعد سمرا نے بھی مجھے بتایا کہ وہ بھی ماں بننے والی ہے۔ اس وقت گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، کیونکہ آج کل اگر سب کچھ ٹھیک ہو تو شادی کے پہلے مہینے میں ہی اکثر لڑکیاں یہ خوشخبری سنا دیتی ہیں کہ ان کے گھر ایک نئی خوشی آنے والی ہے۔ اب دونوں بہویں امید سے تھیں اور ہم سب خوش تھے۔ امی کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ ان کا خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ دونوں بیٹوں کے گھر ایک ساتھ خوشیاں آئیں، اور اب ایسا ہی ہو رہا تھا۔ امی پہلے ہی کافی بیمار رہتی تھیں، وہ اکثر ابا کو یاد کرتی تھی۔ انہیں ابا کے جانے کا بہت دکھ تھا، لیکن ہماری شادی کے بعد ان کے چہرے پر ایک نئی خوشی آ گئی تھی۔ وہ اکثر ہم سے کہتی تھی کہ اب بس ایک خواہش ہے کہ میں اپنے پوتے کی شکل دیکھ لوں، اس کے ساتھ تھوڑا سا انہیں سمجھاتے تھے کہ امی ایسی باتیں نہ کیا کریں، ابھی تو ہمارے گھر میں خوشیوں کا آغاز ہوا ہے، آپ کو تو اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ بہت وقت گزارنا ہے۔ امی مسکرا دیتی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی محبت ہوتی تھی۔ وہ اپنے آنے والے وقت کے خواب دیکھ رہی تھی، اور ہمیں بھی لگ رہا تھا کہ اب ہماری زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ امی نے سمرا اور عالیہ دونوں کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ وہ حمل کے دوران یہ معلوم کروانے کی کوشش نہ کریں کہ بیٹا ہے یا بیٹی، کیونکہ امی کا ماننا تھا کہ قدرت کے فیصلے میں دخل دینا اچھی بات نہیں ہے۔ وہ کہتی تھی کہ یہ بہت غلط عمل ہے اور اس سے گناہ ملتا ہے۔ اگر بیٹی بھی پیدا ہوگی تو وہ بھی اسی خاندان کی بیٹی ہوگی اور ہمارے لیے اتنی ہی قیمتی ہوگی۔ لیکن اسی کے ساتھ امی نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو بہو مجھے بیٹا دے گی میں اسے اپنی جائیداد کا بڑا حصہ دوں گی اور اسے گھر کی ملکہ بنا دوں گی۔ پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کہہ دی کہ میرا جو پرانا 9 لکھا ہار رکھا ہوا ہے وہ بھی میں اسی بہو کو دوں گی۔ وہ 9 لکھا ہار کوئی معمولی چیز نہیں تھی، آج کے وقت میں اس کی قیمت تقریباً 35 لاکھ روپے بنتی تھی، اور امی کے لیے بھی وہ بہت خاص زیور تھا، کیونکہ وہ برسوں سے ان کے پاس محفوظ تھا۔ سمرا کو امی کی یہ بات بہت عجیب لگتی تھی۔ وہ بار بار مجھ سے کہتی تھی کہ امی کے دماغ میں یہ بات کیوں آئی ہے۔
انہیں تو دونوں بہوؤں کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا چاہیے تھا۔ ابھی تک تو انہوں نے ہر چیز میں برابری کی ہے، پھر اب اولاد کے معاملے میں ایسا فرق کیوں کر رہی ہیں؟ وہ مجھے یاد دلاتی تھی کہ شادی کے کپڑے دونوں کے ایک جیسے تھے، حق مہر دونوں کا برابر رکھا گیا تھا، منہ دکھائی کے تحفے بھی ایک جیسے تھے، ہنی مون کے لیے بھی دونوں کو برابر سہولت دی گئی تھی۔ امی نے کبھی کسی معاملے میں فرق نہیں کیا، پھر اب یہ بات کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں اسے سمجھاتا تھا کہ تم ان باتوں کو دل پر مت لو، امی جو سوچ رہی ہیں وہ ان کی اپنی خواہش ہے، اگر وہ کسی کو کچھ دینا چاہتی ہیں تو دینے دو۔ انسان اپنی زندگی میں وہی کرتا ہی پڑنا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی صرف جائیداد کے سہارے نہیں چل رہی۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سمرا کے دل میں یہ بات کتنی گہری جگہ بنا چکی ہے۔ وہ بظاہر میری بات سن لیتی تھی، لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک خوف پیدا ہو چکا تھا کہ اگر عالیہ بھابھی کے ہاں بیٹا ہوا اور ہمارے ہاں بیٹی ہوئی تو کیا ہوگا۔ انہی دنوں مجھے کاروبار کے سلسلے میں بیرون ملک جانا تھا، کیونکہ لندن میں ہمارے کاروبار کا ایک بڑا حصہ تھا اور 1 کروڑ روپے کی ڈیل کا معاملہ چل رہا تھا، جس کے لیے میرا وہاں ہونا بہت ضروری تھا۔ ڈلیوری میں ابھی 4-5 مہینے باقی تھے اور مجھے امید تھی کہ میں وقت پر واپس آ جاؤں گا، کیونکہ میرا ارادہ یہی تھا کہ اپنی بیوی کے اس اہم وقت میں اس کے ساتھ رہوں، لیکن حالات ایسے تھے کہ مجھے کچھ عرصے کے لیے جانا پڑ رہا تھا۔ میں نے سمرا سے کہا کہ اپنا بہت خیال رکھنا، ویسے بھی مجھے اطمینان تھا کہ وہ اس گھر میں اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ میری امی تھیں، عالیہ بھابھی تھیں اور گھر کے دوسرے لوگ بھی تھے۔ امی نے دونوں بہوؤں کی دیکھ بھال کے لیے ایک الگ نوکرانی بھی رکھ دی تھی، جس کا کام صرف سمرا اور عالیہ کی ذاتی ضرورتوں کا خیال رکھنا تھا۔ اگر کسی کے سر میں درد ہوتا تو وہ سر دبا دیتی، اگر پاؤں میں درد ہوتا تو آرام کرواتی، اگر کسی چیز کو کھانے کا دل کرتا تو وہ فوراً بنا کر لے آتی۔ امی نے خاص طور پر یہ انتظام کیا تھا کہ دونوں بہوؤں کو حمل کے دوران کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اور انہیں ہر سہولت ملے، کیونکہ وہ اپنے آنے والے پوتے پوتیوں کے لیے بہت خوش تھی۔ میں نے سوچا کہ میری بیوی کا یہاں بہت اچھے سے خیال رکھا جائے گا، اس لیے مجھے زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ میرے گھر میں ایسے لوگ موجود تھے جو سمرا کا خیال رکھ سکتے تھے۔ جانے سے پہلے امی نے بھی مجھے یقین دلایا کہ تم بالکل فکر نہ کرو، تم اپنی بیوی کو ہمارے حوالے کر کے جا رہے ہو، ہم سب اس کا خیال رکھیں گے، تم اطمینان سے جاؤ، کیونکہ یہ وقت کاروبار کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ میں نے امی کی بات پر بھروسہ کیا اور پھر لندن کے لیے روانہ ہو گیا، جہاں مجھے اپنے کاروبار کے بڑے معاملات سنبھالنے تھے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے جانے کے بعد گھر کے حالات کس طرح بدلنے والے ہیں، اور وہ بات جو سمرا نے اپنے دل میں چھپا لی تھی، وہ آنے والے وقت میں ہماری زندگیوں پر کتنا اثر ڈالنے والی ہے۔ میں لندن جا کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا، لیکن میرا دل ہمیشہ گھر میں لگا رہتا تھا، کیونکہ سمرا اس وقت ماں بننے والی تھی اور میں چاہتا تھا کہ اس کی ہر لمحے میں اس کے ساتھ رہوں۔ لیکن کاروبار کی مصروفیات ایسی تھیں کہ مجھے کچھ وقت کے لیے وہاں رکنا پڑا۔ میں روزانہ سمرا کو فون کرتا تھا، کبھی صبح بات ہوتی، کبھی رات کو۔ میں اس سے پوچھتا تھا کہ طبیعت کیسی ہے، کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی ضرورت تو نہیں، اور وہ ہمیشہ مجھے یہی کہتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، سب اچھا چل رہا ہے، گھر میں سب لوگ خیال رکھ رہے ہیں اور بچوں کے لیے تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ وہ مجھے بتاتی تھی کہ امی دونوں بچوں کے لیے بہت کچھ لے رہی ہیں، کپڑے بن رہے ہیں، چیزیں جمع کی جا رہی ہیں، کمرے تیار کیے جا رہے ہیں اور گھر میں سب لوگ آنے والی خوشیوں کے لیے بہت پرجوش ہیں۔ لیکن ان باتوں کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی اس کی آواز میں ایک عجیب سی اداسی محسوس ہوتی تھی، جیسے وہ کچھ سوچ رہی ہو لیکن مجھ سے کہہ نہیں رہی ہو۔ ایک دن بات کرتے کرتے اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ لڑکے کا سامان زیادہ لیا جا رہا ہے اور لڑکی کا سامان کم لیا جا رہا ہے۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم ایسی باتوں پر دھیان کیوں دے رہی ہو، یہ تو بس تیاریوں کا معاملہ ہے، جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ لے لیں گے، اس میں اتنا سوچنے والی کیا بات ہے۔ لیکن وہ خاموش نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ سب لوگ پہلے ہی سمجھ رہے ہیں کہ بیٹا ہوگا، اسی لیے زیادہ تیاریاں اسی حساب سے ہو رہی ہیں۔ پھر کچھ دن بعد اس نے مجھ سے کہا کہ 7واں مہینہ شروع ہو گیا ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ چپکے سے پتہ کروا لوں کہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ یہ سن کر میں نے فوراً اسے منع کر دیا اور کہا کہ نہیں سمرا، ایسی کوئی بات نہیں کرنی، اگر امی کو پتہ چل گیا تم پر کبھی بھروسہ نہیں کریں گی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ امی نے خاص طور پر منع کیا ہے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو مسئلہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ تم نے ایک بات چھپائی، بلکہ امی کے دل میں تمہارے لیے بد اعتمادی پیدا ہو جائے گی۔ سمرا کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایسا نہیں کروں گی۔
اس نے واقعی پتہ نہیں کروایا، لیکن اس کے دل کی بے چینی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ بار بار یہی کہتی تھی کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے پورے گھر میں صرف پوتے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جیسے سب کو پہلے ہی یقین ہے کہ بیٹا ہی آئے گا۔ میں اسے ہر بار یہی کہتا تھا کہ تم ان چیزوں میں کیوں پڑ گئی ہو، چھوڑو ان سب باتوں کو، اولاد جو بھی ہوگی وہ ہماری ہوگی، ہماری خوشی ہوگی، ہمیں صرف اس کی صحت اور سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ میں اسے سمجھاتا تھا کہ جائیداد اور چیزیں زندگی کی اصل خوشی نہیں ہوتی۔ اصل خوشی تو یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ایک صحت مند بچہ آئے اور ہمارا خاندان خوش رہے۔ لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ سمرا کے دل میں یہ خوف آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا، اور وہ ہر چھوٹی بات کو اسی نظر سے دیکھنے لگی تھی کہ کہیں امی کی خواہش کے مطابق سب کچھ نہ ہو جائے اور کہیں وہ پیچھے نہ رہ جائے۔ میں دور بیٹھا یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ معمولی سی پریشانی ہے جو وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، لیکن حقیقت میں وہ باتیں سمرا کے دل میں اپنی جگہ بناتی جا رہی تھیں۔ تقریباً 9 مہینے گزر چکے تھے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت میرے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ میں لندن آئے ہوئے بھی 5 مہینے گزار چکا تھا، لیکن میرا کام ابھی تک مکمل نہیں ہو رہا تھا۔ ہر دن یہی سوچ کر گزارتا تھا کہ بس آج کام ختم ہو جائے گا، پھر میں واپس چلا جاؤں گا، لیکن اگلے ہی دن کوئی نیا مسئلہ سامنے آ جاتا تھا، کوئی نئی میٹنگ رکھ دی جاتی تھی، کوئی ضروری کاغذی کارروائی باقی رہ جاتی تھی، یا کوئی ایسا کام نکل آتا تھا جسے چھوڑ کر جانا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میرے لیے سب سے مشکل بات یہ تھی کہ میں کسی کو یہ سمجھا بھی یہاں رکنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ کاروبار کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہر کسی کو ان کی تفصیل نہیں بتائی جا سکتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں ادھورا کام چھوڑ کر چلا گیا تو مجھے دوبارہ واپس آنا پڑے گا، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی اور بچے کے آنے کے بعد مجھے پھر سے گھر سے دور ہونا پڑے۔ میں چاہتا تھا کہ ایک ہی دفعہ سارا کام مکمل کر کے واپس جاؤں اور پھر آرام سے اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزاروں، سمرا کے ساتھ رہوں، اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اور اس وقت اپنی امی کے پاس بھی موجود ہوں، کیونکہ وہ بھی اسی دن کا انتظار کر رہی تھی جب وہ اپنے پوتے یا پوتی کو اپنی گود میں اٹھائیں گی۔ پھر ایک رات اچانک مجھے میرے دوست کا فون آیا جو ڈاکٹر تھا۔ اس وقت رات کافی ہو چکی تھی۔ میں نے فوراً فون اٹھایا تو دوسری طرف سے اس کی آواز آئی کہ افضل، تم کہاں ہو؟ میں نے کہا کہ میں لندن میں ہوں، کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ اس نے کہا کہ تمہاری بھابھی کو ہسپتال لے آئے ہیں۔ یہ سن کر میں فوراً پریشان ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ کون سے ہسپتال میں ہیں؟ کیا ہوا سر؟ تمہاری بیوی کو بھی اسی ہسپتال میں لایا گیا ہے اور تمہاری بھابھی کا کیس بھی اس ہسپتال میں ہو رہا ہے، دونوں ایک ہی جگہ ہیں۔ میں ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا کیونکہ مجھے ابھی تک کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے فوراً فون دیکھا تو معلوم ہوا کہ امی کی کئی کالز آئی ہوئی تھیں، شاید وہ مجھے خبر دینا چاہ رہی تھی، لیکن میں کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے فون نہیں دیکھ سکا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یار میری غیر موجودگی میں سب کچھ سنبھال لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہے، لیڈی ڈاکٹرز موجود ہیں، سب سنبھال رہی ہیں، تم آرام سے رہو، یہاں سب انتظام ہو گیا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے دل کو کچھ سکون ملا، لیکن پھر بھی ایک بے چینی تھی کیونکہ میں اتنی دور بیٹھا تھا اور میری زندگی کے سب سے اہم لمحے میں میری بیوی ہسپتال میں تھی۔ کچھ دیر بعد میرے دوست نے دوبارہ فون کیا اور اس کی آواز میں خوشی تھی۔ اس نے کہا افضل مبارک ہو، تمہاری بیٹی ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے چہرے کی آواز میں خوشی تھی۔ اس نے کہا افضل مبارک ہو، تمہاری بیٹی ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری اولاد خیریت سے دنیا میں آ گئی ہے۔ اس لمحے مجھے صرف اپنی بیٹی کا خیال تھا، مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ابھی بھابھی کے ہاں کیا ہوا ہے۔ میرے دوست نے مجھے صرف میری بیٹی کے بارے میں بتایا تھا اور میں بھی اسی خوشی میں ڈوب گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میری وہ چھوٹی سی گڑیا جس کا میں اتنے مہینوں سے انتظار کر رہا تھا اب اس دنیا میں آ چکی ہے۔ میں نے فوراً کام ختم کرنے کی تیاری شروع کر دی کیونکہ اب میرے لیے ایک ایک لمحہ بہت قیمتی تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد اپنے گھر پہنچوں، اپنی بیٹی کو اپنی گود میں اٹھاؤں اور سمرا کے پاس بیٹھ کر اس کی خیریت دیکھوں۔ امی سے بھی میری بات ہوئی، وہ بہت خوش تھیں، ان کی آواز میں ایک الگ ہی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ گھر میں خوشیاں آ گئی ہیں، بس تم جلدی سے آ جاؤ، پھر تمہیں ایک سرپرائز ملے گا۔ میں نے اپنا سرپرائز خود دیکھوں گا۔ میں نے انہیں نہیں بتایا کہ مجھے تو اپنی بیٹی کے بارے میں پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے، کیونکہ میں بھی ان کی خوشی کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کام ختم کرنے میں مجھے مزید 10-12 دن لگ گئے، لیکن اب میرے اندر پہلے جیسی بے چینی نہیں تھی
کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میری بیٹی خیریت سے ہے اور سمرہ بھی بہتر ہے۔ میری سمرہ سے فون پر بات ہوئی تھی، لیکن صرف حال چال ہی پوچھ سکا تھا کیونکہ بات زیادہ نہیں ہو پائی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ سب ٹھیک ہے تو وہ خوشی سے کہنے لگی کہ ہاں سب ٹھیک ہے، امی نے کہا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں بتانا، سرپرائز ہے، جب آپ آئیں گے تو خود دیکھیں گے۔ میں نے بھی ہنس کر کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں آ کر خود ہی دیکھ لوں گا۔ مجھے اس کی آواز میں خوشی محسوس ہو رہی تھی اور یہ بات میرے دل کو بہت اچھی لگی، کیونکہ کچھ مہینے پہلے تک وہ اس بات سے پریشان تھی کہ اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو کیا ہوگا، لیکن جب اس نے اپنی اولاد کو اپنی گود میں لیا تو اس کے لیے یہ فرق ختم ہو گیا تھا۔ بار اپنی باہوں میں لیتی ہے تو پھر اسے یہ نہیں یاد رہتا کہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی، کیونکہ اس کے لیے یہ صرف اس کا بچہ ہوتا ہے، اس کی اپنی جان کا حصہ ہوتا ہے۔ میں نے لندن سے اپنی بیٹی کے لیے بہت سی چیزیں خریدی، خوبصورت کپڑے لیے، کھلونے لیے اور اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع کی۔ ساتھ ہی میں نے سوچا کہ بھائی کے بچے کے لیے بھی کچھ لے لیتا ہوں، کیونکہ آخر وہ بھی میرے خاندان کا حصہ تھا۔ میں نے دونوں بچوں کے لیے محبت سے بہت سا سامان خریدا۔ جب میں سب کچھ لے کر واپس پہنچا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن میری بیٹی کو دنیا میں آئے ہوئے تقریباً 22 دن ہو چکے تھے۔ میں حویلی کے دروازے پر کھڑا تھا، میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ ایک طرف اپنی بیٹی کو دیکھنے کی بے قراری تھی، دوسری طرف اپنے گھر کی خوشیوں کو دوبارہ محسوس کرنے کی خواہش تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس خوشی کے ساتھ میرے لیے ایک ایسی حقیقت بھی سامنے آنے والی ہے جو میری سوچ سے بالکل مختلف ہوگی۔ جب میں گھر داخل ہوا تو حویلی پہلے کی طرح روشنیوں اور خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہر طرف ایک الگ ہی بھری ہوئی تھی، ہر طرف ایک الگ ہی رونق تھی۔ گھر کے لوگ خوشی سے میرا استقبال کر رہے تھے، رشتہ دار مل رہے تھے اور سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ میرے واپس آنے کی خوشی بھی تھی اور گھر میں نئی آنے والی خوشیوں کا ماحول بھی تھا۔ میں سب سے پہلے اسی کے پاس گیا، ان سے ملا، ان کا ہاتھ چوم کر ان کی خیریت پوچھی۔ امی بہت خوش تھیں، ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے ان کی کوئی بڑی خواہش پوری ہو گئی ہو۔ کچھ دیر بعد سمرہ بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی بھی تھی جس پر اس وقت میں نے زیادہ غور نہیں کیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کہاں ہے وہ جس کے لیے میں اتنے دنوں سے بے چین تھا؟ مجھے اپنی گڑیا کو دکھاؤ۔ امی مسکرا دی اور کہنے لگی کہ ارے ہاں، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ وہ اندر گئیں اور کچھ دیر بعد ایک ننھی سی جان کو اپنی باہوں میں لیے واپس آئیں۔ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ سے میری گود میں ڈال دیا۔ میں نے جب پہلی بار اپنی بیٹی کو دیکھا تو میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی پیدا ہوئی، میری آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ بس اسے دیکھتا رہوں۔ وہ نیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھی اور اس کے سر پر ماشاءاللہ کی چھوٹی سی پٹی لگی ہوئی تھی۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے یہ نعمت ملی۔ میں نے محبت سے اس کے ننھے ہاتھ دیکھے، پھر اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر میرے دل میں صرف یہی خیال تھا کہ یہ میری اپنی اولاد ہے، میری زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے۔ پھر اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ بھابھی کے یہاں کیا پیدا ہوا ہے، کیونکہ مجھے ابھی تک اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا۔ میں نے امی سے پوچھا کہ عالیہ بھابھی کے یہاں کیا ہوا ہے۔ امی نے بہت عام انداز میں کہا کہ ان کے یہاں بھی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ میں نے حیرت سے کہا کہ اچھا، ان کے یہاں بھی بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ مجھے اس وقت ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ پھر میری نظر عالیہ بھابھی کی بچی پر پڑی۔ وہ بھی بہت پیاری تھی، اس نے گلابی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے سر پر خوبصورت سا ریبن لگا ہوا تھا۔ گلابی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے سر پر خوبصورت سا ریبن لگا ہوا تھا۔ وہ بھی اپنی جگہ ایک معصوم اور پیاری سی بچی تھی۔ میں فوراً اس کے پاس گیا اور محبت سے اسے دیکھا، پھر میں نے اس کے ننھے ہاتھ پر $100 رکھ دیے۔ بھابھی یہ دیکھ کر خوش ہو گئی، ان کی آنکھوں میں خوشی تھی، وہ اپنی بیٹی کو اٹھا کر مسکرا رہی تھی۔ میں واپس اپنی بیٹی کے پاس آیا اور اسے اپنی باہوں میں لے کر محبت سے کہنے لگا، میری پیاری بیٹی، میری گڑیا، میری پری۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ اس لمحے کو محسوس کر رہا تھا کہ اچانک امی نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹی نہیں، بیٹا ہوا ہے تمہارا۔ میں ایک دم حیران رہ گیا۔ میں نے امی کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا؟ امی مسکرا کر بولی کہ ہاں، بیٹا ہوا ہے، یہی تو تمہارا سرپرائز تھا، تبھی تو ہم نے تمہیں نہیں بتایا۔ میں کچھ لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ میرے ذہن میں کئی باتیں ایک ساتھ چلنے لگی۔ امی نے کہا کہ تمہارے بیٹے کا نام زاویار رکھا ہے اور عالیہ کی بیٹی کا نام مریم رکھا ہے۔ میں حیران ہو کر کبھی اپنی گود میں موجود بچی کو دیکھتا، کبھی امی کو دیکھتا، کیونکہ میرے ذہن میں میرے دوست کی آواز گونج رہی تھی جو اس نے فون پر مجھے بتائی تھی کہ تمہاری بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ میں نے فوراً سمرہ کی طرف دیکھا تو اس نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا
کہ ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں خوشی سے کمرے میں چلا گیا۔ سمرا بھی میرے پیچھے آ گئی۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ وہ خاموش رہی۔ میں نے کہا کہ مجھے سچ بتاؤ، کیونکہ مجھے میرے دوست نے فون کر کے بتایا تھا کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ سمرا نے فوراً کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، ہمارا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ آگے کہنے لگی کہ امی نے ساری جائیداد بھی میرے نام کر دی ہے، سب کچھ مجھے مل گیا ہے، اور یہ دیکھیں 9 لکھ کا ہار بھی مجھے مل گیا ہے۔ اس نے وہ خوبصورت ہار نکالا اور مجھے دکھایا۔ میں نے اس ہار کو دیکھا، لیکن میرے دل میں کوئی خوشی نہیں تھی، کیونکہ میرے ذہن میں صرف ایک سوال تھا کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ سب چھوڑو، مجھے صرف صحیح بات بتاؤ۔ میرا دوست ہسپتال میں موجود تھا، وہ وہاں کا انچارج ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ کیسے غلط خبر دے سکتا ہے؟ وہ مجھے کیسے غلط بتا سکتا ہے؟ میں نے کچھ دیر خاموش رہ کر کہا کہ تم نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ وہ فوراً گھبرا گئی۔ میں نے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہاری بیٹی پیدا ہوئی تھی اور عالیہ بھابھی کا بیٹا پیدا ہوا تھا، تم نے کہیں کوئی غلط کام تو نہیں کیا؟ یہ سنتے ہی سمرا کا چہرہ بدل گیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ توبہ توبہ، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، آپ کو مجھ پر شک ہو رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایسا کر سکتی ہوں؟ یہ آپ کی اولاد ہے اور آپ مجھ پر ایسی گھٹیا بات کا الزام لگا رہے ہیں۔ وہ رونے لگی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، کیونکہ میں خود بھی الجھن کا شکار تھا۔ ایک طرف میری بیوی تھی جسے میں جانتا تھا، دوسری طرف میرے دوست کی بات تھی جس پر مجھے پورا یقین تھا۔ میں دوبارہ باہر آیا اور عالیہ بھابھی کی بیٹی کو، جیسے میرا دل اس بچی کو دیکھ کر کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ صرف میرا وہم ہے، لیکن دل کی بے چینی ختم نہیں ہوئی۔ اس رات میں بہت دیر تک سو نہیں سکا۔ میرے ذہن میں بار بار وہی سوال آ رہا تھا کہ آخر حقیقت کیا ہے؟ آخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اگلے ہی دن اپنے دوست کے پاس جاؤں گا اور اس سے خود پوچھوں گا کہ ہسپتال میں حقیقت میں کیا ہوا تھا، کیونکہ اب مجھے سچ جاننا ہی تھا۔ میں اگلے ہی دن اپنے دوست سے ملنے کے لیے ہسپتال چلا گیا، کیونکہ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح اس معاملے کی حقیقت سامنے آ جائے۔ جب میرا دوست مجھے دیکھ کر خوش ہوا تو اس نے کہا کہ افضل، تم آ گئے، اور پھر وہ مجھ سے مل کر خوشی خوشی باتیں کرنے لگا، کیونکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ میرے دل میں کتنی بڑی الجھن چل رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یار ایک بات بتاؤ، وہاں گھر میں سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا پیدا ہوا تھا، لیکن تم نے مجھے فون پر بتایا تھا کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ لگا کہ نہیں افضل، تمہاری بیٹی ہی پیدا ہوئی تھی، میرے سامنے پورا کیس ہوا تھا، میں خود وہاں موجود تھا، سرجن بھی میری ہی تھی، تمہاری بیوی کا سی سیکشن میں نے خود کیا ہے، تمہاری بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر میرا دل جیسے رک گیا، کیونکہ اب میرے پاس کوئی وجہ نہیں بچی تھی کہ میں اس بات پر شک کرتا۔ جس شخص نے خود آپریشن کیا تھا، جس نے اپنی آنکھوں سے میری اولاد کو دنیا میں آتے دیکھا تھا، وہ کیسے جھوٹ بول سکتا تھا؟ میں نے پھر پوچھا کہ اچھا پھر میری بھابھی کے یہاں کیا ہوا تھا؟ میرے دوست نے کہا کہ تمہاری بھابھی گائنی وارڈ میں تھی، ان کا نارمل ڈیلیوری کیس تھا، ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تھا۔ میں خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کہا کہ افضل، تمہاری بیٹی کو تو سی سیکشن کے بعد نرسری میں بھی رکھا گیا تھا، کیونکہ ایسے بچوں کو کچھ وقت نگرانی میں رکھا جاتا ہے۔ میں نے خود اس کی کلائی پر ریبن باندھا تھا تاکہ پہچان رہے کہ یہ بچی کس کی ہے۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہم یہاں روز ایسے کیس ہیں۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہم یہاں روز ایسے کیس کرتے ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں کہ ایک بچے کو دوسرے بچے سے بدل دیں۔ میں نے گہری سانس لی اور اسے ساری بات بتا دی کہ گھر میں کیا ہوا ہے، کیسے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا پیدا ہوا ہے، اور میری بیوی نے بھی یہی بتایا ہے۔ یہ سب سن کر میرا دوست بھی حیران رہ گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا کہ افضل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری بیوی نے ایسا کیسے کر دیا؟ کوئی ماں اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا کہ یہی ہوا ہے، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا، لیکن حقیقت یہی لگ رہی ہے کہ بچوں کی اولاد بدل کر دی گئی ہے۔ میں بہت پریشان حالت میں گھر واپس آیا۔ میرے ذہن میں صرف یہی بات چل رہی تھی کہ ایک ماں اپنی خواہش کے لیے
اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہے؟ میں سیدھا کمرے میں گیا جہاں سمرا موجود تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا کہ اب مجھے جھوٹ مت بولنا، میں ڈاکٹر سے مل کر آ رہا ہوں۔ وہ شخص خود وہاں موجود تھا، اس نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا ہے، اس نے خود تمہارا آپریشن کیا ہے۔ یہ سن کر سمرا کا چہرہ بدل گیا۔ میں نے کہا کہ اب مجھے بتاؤ حقیقت کیا ہے۔ شروع میں اس نے پھر انکار کیا، وہ کہنے لگی کہ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، سب لوگ غلط سمجھ رہے ہیں۔ لیکن جب میں نے اسے بار بار بتایا کہ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے تو وہ خاموش ہو گئی، پھر اچانک رونے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ پھر میں کیا کرتی؟ میں نے غصے سے کہا کہ کیا کرتی مطلب؟ تم نے میری اولاد ان کی گود میں ڈال دی اور ان کی اولاد اپنی گود میں لے لی۔ تم نے امی کو دھوکہ دیا، سب کو دھوکہ دیا۔ عالیہ بھابھی کو پتہ چلے گا تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ تم نے سوچا بھی ہے؟ سمرا میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ میری عزت خراب ہو جائے گی، مجھے چھوڑ دیں، میں نے جو کیا مجبور ہو کر کیا۔ بچے تو اسی گھر کے ہیں نا، اس کے پاس پلے یا ہمارے پاس، ہماری بیٹی بھی تو اسی گھر میں رہے گی۔ اس کی میرے دل میں اور زیادہ غصہ پیدا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ تم کیسی ماں ہو؟ تمہیں اپنی اولاد کے حق کا احساس نہیں، تمہیں دوسری ماں کے درد کا احساس نہیں، تم نے صرف اپنی خواہش دیکھی، تم ماں کہلانے کے قابل نہیں ہو۔ میں نے اسے اپنے سے دور کر دیا اور باہر آ گیا کیونکہ اب میرے لیے خاموش رہنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے سب کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ حقیقت یہ ہے کہ بچوں کو بدلا گیا ہے، لیکن سب لوگ حیران رہ گئے کیونکہ کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ امی بھی حیران تھی، عالیہ بھابھی بھی پریشان کھڑی تھی، اور سمرا بھی ابھی تک یہی کہہ رہی تھی کہ سب کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ سمرا نے کس طرح یہ سب کیا تھا۔ اس نے کس وقت بچوں کو بدلا، کس کی مدد سے، یا کسی کو پیسے دیے یا خود کوئی راستہ نکالا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ اس نے بہت سوچ سمجھ کر یہ سب کیا تھا۔ میں نے سب سے کہا کہ اب کسی کے دل میں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے، ہم ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں تاکہ حقیقت۔ آخرکار امی بھی مان گئی کیونکہ اب معاملہ صرف شک کا نہیں رہا تھا بلکہ دو معصوم بچوں کی زندگی کا سوال تھا، اور ہر کسی کو سچ جاننا ضروری تھا۔ جب ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو پورے گھر پر جیسے خاموشی چھا گئی تھی۔ سب لوگ بے چینی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ اب حقیقت کسی کے انداز سے نہیں بلکہ ثبوت کے ساتھ سامنے آنے والی تھی۔ جب رپورٹ میرے ہاتھ میں آئی تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ اسے کھولا۔ جب میری نظر نتیجے پر پڑی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ حقیقت وہی تھی جس کا مجھے شک تھا۔ میری بیٹی میری ہی اولاد تھی اور عالیہ بھابھی کا بیٹا ان کی اپنی اولاد تھا۔ میں کچھ لمحوں کے لیے خاموش کھڑا رہا، پھر میری نظر اپنی بیٹی پر پڑی جو نوکرانی کی گود میں تھی۔ میں فوراً آگے بڑھا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ جیسے ہی میں نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا، میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، ایک ایسی کشش جو صرف اپنی اولاد کے لیے محسوس ہوتی ہے۔ مجھے لگا جیسے میری جان کا ایک حصہ۔ میں نے اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا اور میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے کیونکہ وہ میری بیٹی تھی، میری اپنی اولاد تھی جسے میں نے اتنے دن دوسروں کی گود میں دیکھا تھا۔ امی بھی یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی تھیں۔ ان کے چہرے پر یہ دکھ صاف نظر آ رہا تھا کیونکہ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ایک غلط سوچ نے پورے گھر میں کتنی بڑی پریشانی پیدا کر دی تھی۔ انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ سمرا کے نام جو جائیداد کی گئی تھی وہ واپس لے لی جائے گی کیونکہ اب وہ سمجھ چکی تھی کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ انصاف پر نہیں بلکہ ایک خواہش پر مبنی تھا۔ سمرا سب کے سامنے کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے سب سے معافی مانگی لیکن اس وقت کسی کے دل میں اس کے لیے نرمی نہیں تھی کیونکہ اس کے ایک فیصلے نے سب کو تکلیف دی تھی۔ عالیہ بھابھی کا دکھ الگ تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کی اولاد ان سے اتنے دن دور رہی اور وہ کسی اور کی اولاد کو اپنا سمجھ کر پالتی رہی۔ گھر کا ماحول بہت خراب ہو گیا تھا۔ سمرا اپنی جگہ بیٹھی تھی، اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ رات کو میں امی کے پاس گیا، وہ خاموش بیٹھی تھی، ان کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ امی یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اگر آپ نے شروع میں یہ فرق نہ کیا ہوتا تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ امی خاموش رہیں۔ میں نے کہا کہ آپ نے کیوں کہا تھا کہ جو بیٹا پیدا کرے گی اسے جائیداد دوں گی، 9 لکھ ہار دوں گی، اور جو بیٹی پیدا کرے گی اسے کم ملے گا؟ کیا بیٹی پیدا کرنا کوئی غلطی ہے؟ کیا بیٹی اس گھر کی اولاد نہیں ہوتی؟ میری باتیں سن کر امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ افضل،
تم ٹھیک کہتے ہو، یہ میری غلطی تھی، مجھے ایسا فرق نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے صرف اپنے پوتے کی خواہش تھی، لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ بیٹی بھی اتنی ہی قیمتی ہوتی ہے جتنا بیٹا۔ انہوں نے کہا کہ بچے دونوں اسی گھر کے تھے، مجھے کسی ایک کو زیادہ اور کسی ایک کو کم اہمیت نہیں دینی چاہیے تھی۔ میں نے اسی گھر کے تھے، مجھے کسی ایک کو زیادہ اور کسی ایک کو کم اہمیت نہیں دینی چاہیے تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ اگر آپ کو ابھی بھی اپنی نواسی کے آنے سے دکھ ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیٹی کم ہے، تو میں اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر لندن چلا جاؤں گا، کیونکہ میں اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی برداشت نہیں کر سکتا۔ امی فوراً رونے لگی اور کہنے لگی، نہیں افضل، ایسی بات مت کرو، وہ بھی تو میری ہی اولاد ہے، میری نواسی ہے، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ امی کی یہ بات سن کر مجھے سکون ملا، کیونکہ آخر کار انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ محبت میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ دن بعد جب حالات تھوڑے بہتر ہوئے تو سمرا نے دوبارہ سب کے سامنے معافی مانگی۔ اس نے عالیہ بھابی سے بھی معافی مانگی اور کہا کہ اس نے جو کیا وہ غلط تھا۔ وہ اپنی خواہش اور خوف میں اتنی آگے نکل گئی کہ اسے کسی کے دکھ کا احساس نہیں رہا۔ عالیہ بھابی نے بھی وقت کے ساتھ اپنا دل صاف کر لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نفرت کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ کہ مجھے ایسا اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میری ایک بات نے گھر میں مقابلہ پیدا کر دیا تھا جہاں صرف محبت ہونی چاہیے تھی۔ انہوں نے جائیداد دوبارہ برابر تقسیم کر دی، دونوں بہوؤں اور دونوں بچوں کے لیے انصاف کیا اور 9 لکھ کا ہار بھی توڑ دیا۔ وہ ہار 2 خوبصورت سیٹوں میں تبدیل کروا کر دونوں بہوؤں کو دے دیا گیا، تاکہ کسی کے دل میں یہ احساس نہ رہے کہ کسی کو زیادہ ملا اور کسی کو کم۔ اس دن امی نے کہا کہ اصل خوشی برابری میں ہے، کیونکہ جہاں فرق پیدا ہوتا ہے وہاں دلوں میں فاصلے آ جاتے ہیں، اور جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ہمارے گھر کے حالات دوبارہ بہتر ہو گئے۔ میری بیٹی اور عالیہ بھابی کا بیٹا دونوں ایک ساتھ بڑے ہونے لگے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، اور انہیں کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ کبھی کوئی ایسی بات ہوئی تھی۔ امی دونوں بچوں کو ایک جیسی محبت دیتی تھی، کبھی میری بیٹی کو گود میں اٹھاتی، کبھی زاویار کو پیار کرتی۔ سمرا نے بھی اپنی غلطی سے بہت بڑا سبق سیکھا تھا۔ اب وہ اپنی بیٹی کو دیکھتی تو اس کے دل میں صرف محبت ہوتی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اولاد کسی جائیداد یا زیور سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ آج جب میں اپنے گھر کو دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ایک مشکل وقت کے بعد سب کچھ دوبارہ ٹھیک ہو گیا۔ اس واقعے نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ اولاد اللہ کی نعمت ہوتی ہے، بیٹا ہو یا بیٹی دونوں برابر ہوتے ہیں، اور والدین کی ایک چھوٹی سی غلط سوچ کبھی کبھی پورے خاندان کے سکون کو متاثر کر سکتی ہے۔ رشتے محبت سے مضبوط ہوتے ہیں، دولت سے نہیں، اور گھر ہمیشہ